بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں عبد الرحمن خان اور آپ کو اے آر خان آفیشیل کے پلیٹ فارم سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آج سوئٹزرلینڈ میں پاکستان سمیت دنیا کے 20 ممالک نے غزہ پیس بورڈ معاہدے پر دستخط کر دیے۔ سوال یہ ہے کہ آخر پاکستان نے غزہ پیس بورڈ معاہدے پر دستخط کر کے کیا اچیو کیا؟ شہباز شریف کے سگنیچرز کی قیمت پاکستان کیا ادا کرے گا؟ کیا آج کا ٹرمپ کا شو ایک فلاپ شو تھا؟ دنیا کی تمام بڑی عالمی طاقتوں نے غزہ پیس بورڈ معاہدے پر دستخط سے کیوں انکار کیا؟ آج کے اس ویلاگ میں ان چند بنیادی نکات پر ہم بات کریں گے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق آج امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی سربراہی میں دنیا کے 20 ممالک نے غزہ پیس بورڈ معاہدے پر دستخط کر دیے۔ اس سیرمنی میں پاکستانی پرائم منسٹر شہباز شریف نے پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے امریکی صدر کے ساتھ بہت خوش گپیاں لگائیں، جس کو پاکستان کے اندر بہت ہائی لائٹ کیا گیا۔ انٹرسٹنگ بات یہ تھی کہ پاکستانی پرائم منسٹر کے ساتھ ساتھ آرمی چیف بھی اس تقریب میں موجود تھے، اور پرائم منسٹر نے اپنا فرض ادا کرتے ہوئے جب ٹرمپ سے انگیج کیا، ملاقات کی، تو اس وقت انہوں نے اس چیز کو بھی ہائی لائٹ کیا کہ اس وقت سامنے کراؤڈ میں عاصم منیر صاحب بھی موجود ہیں۔ بظاہر پاکستان کا پورا میڈیا اس بات کو سیلیبریٹ کر رہا ہے کہ ہم دنیا کے اتنے امپورٹنٹ ملکوں میں شامل ہیں کہ آج ہم غزہ میں امن کی خاطر ایک تقریب میں دستخط کر رہے ہیں۔ مگر انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جس وقت یہ تقریب ہو رہی تھی، اس وقت غزہ میں اسرائیلی فوج فلسطینیوں پر گولیاں برسا رہی تھی۔ جس وقت شہباز شریف دستخط کر رہے تھے، اس وقت غزہ میں 15 بے گناہ انسانوں کا قتل عام کیا جا رہا تھا، جس میں 3 نامور صحافی بھی شامل تھے۔ یعنی امن کے لیے دستخط ہو رہے تھے، مگر یہ دستخط ان گولیوں کو روک نہیں سکے، یا اسرائیلی بربریت کو روک نہیں سکے۔ بظاہر امریکی صدر بہت طاقت کا اظہار کر رہے تھے، اپنے آپ کو ایک ون مین شو کے طور پر پینٹ کر رہے تھے، مگر آج کی تقریب کی سب سے اہم اور خاص بات یہ ہے کہ اس پوری تقریب میں ان تمام 20 ممالک میں دنیا کی کوئی ایک بڑی عالمی طاقت شامل نہیں تھی۔ دنیا کا کوئی بھی بڑا ملک اس تقریب کا حصہ نہیں تھا۔ دنیا کی کسی بھی بڑے طاقتور ملک نے اس غزہ پیس ایگریمنٹ کے اوپر دستخط نہیں کیے۔ اب یہ کون سی طاقتیں ہیں جن کا میں ذکر کر رہا ہوں؟ پاکستان جیسا ملک، اگر آپ اس کو سمجھتے ہیں بطور پاکستانی، ہم تو فخر کرتے ہیں، لیکن کیا پاکستان میٹر کرتا ہے اس لیول کے اوپر؟ یعنی کہ ایک ایسا ملک جو مقروض ہے، IMF کا محتاج ہے، جس میں حکومت کا سروائیول وہ ٹرمپ کی خوشنودی کے اوپر ہے۔ آرمی چیف اور پرائم منسٹر کے اندر مقابلہ چل رہا ہے کہ ہم نے کون کتنا ٹرمپ کو خوش کر کے آتا ہے تاکہ ان کا اقتدار باقی رہے۔ تو کیا پاکستان میٹر کرتا ہے؟ پاکستان اتنا میٹر نہیں کرتا۔ اگر آپ اس پیس بورڈ کی طاقت کو دیکھنا چاہتے ہیں، اس کی لیجیٹیمیسی کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ اس کو گیج کریں گے دنیا کی عالمی طاقتوں کی موجودگی سے۔ اس پورے پیس بورڈ میں چائنا نے انکار کیا، روس نے دستخط کرنے سے انکار کیا، برطانیہ نے دستخط کرنے سے انکار کیا، فرانس نے دستخط کرنے سے انکار کیا، جرمنی نے دستخط کرنے سے انکار کیا، کینیڈا نے دستخط کرنے سے انکار کیا، سنگاپور نے دستخط کرنے سے انکار کیا، ناروے نے دستخط کرنے سے انکار کیا۔ تو آپ نام لیتے چلے جائیں فرسٹ ورلڈ کنٹریز کے، آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ جتنا مغربی دنیا ہے، مغربی ممالک ہے، جو ویسٹرن ورلڈ ہے،
اس نے اس پورے غزہ پیس بورڈ ڈرامے کو آج دفن کر دیا ہے اور اپنے عدم اعتماد کا اظہار کیا۔ اب ہر ملک کی وجوہات مختلف ہیں، یعنی چائنا نے جن گراؤنڈز کے اوپر یا روس نے جن گراؤنڈز کے اوپر شمولیت کا فیصلہ نہیں کیا وہ گراؤنڈز مختلف ہیں، فرانس سے، برطانیہ سے، دیگر ممالک سے۔ مگر ایک بات بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ چین اور روس نے تو کم سے کم اس بات کو اس طریقے سے بھی انڈرسٹینڈ کیا ہے کہ وہ دنیا کے اندر جو نیو ورلڈ آرڈر رائج کیا جا رہا ہے ٹرمپ آرڈر کے نام کے اوپر، انہوں نے اس پورے نظام کو چیلنج کیا اور سسٹم کو چیلنج کیا ہے۔ اور یہاں پر اب آپ ذرا کمپیریزن کر لیں کہ ایک طرف مسلم ورلڈ ہے جس کے 70,000 بے گناہ لوگ مارے گئے ہیں غزہ کے اندر، 70,000 بے گناہ فلسطینی کون ہے؟ مسلمان ہیں۔ اور مسلمان کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ نیتن یاہو کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور تسلیاں کیا دے رہے ہیں ایک دوسرے کو؟ پاکستان کہہ رہا ہے کہ یار چونکہ سعودی عرب وہاں پر موجود ہے، ترکی وہاں پر موجود ہے، قطر وہاں پر موجود ہے، بحرین وہاں پر ہے، متحدہ عرب امارات وہ ٹرمپ کے پیچھے کھڑا ہے، تو ہم کیسے نہ کھڑے ہوں؟ اور ادھر ان ملکوں کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ عالم اسلام کی سب سے بڑی ایٹمی طاقت جب امریکہ کے ساتھ کھڑی ہے تو ہم کیوں نہ کھڑے ہوں؟ یعنی پورا مسلم ورلڈ وہ جھک گیا، وہ لیٹ گیا، وہ بک گیا۔ ان کے حکمران اپنے اقتدار کی خاطر، ٹرمپ کی خوشنودی کی خاطر وہ سارے کے سارے وہ اس پیس بورڈ ایگریمنٹ پر دستخط کر رہے ہیں۔ انہیں نہیں پرواہ کہ غزہ کے اندر 70,000 لوگ کنہوں نے مارے ہیں، ان کے قاتل کون ہیں، اس خون کے ذمہ دار کون ہیں، کس نے اس جنگ کو رکنے نہیں دیا، اور کون اس آگ کو مزید تقویت دیتا رہا۔ یہ کوئی سوال مسلم ورلڈ کے اندر نہیں کر رہا، کوئی نہیں پوچھ رہا کہ یہ وہی امریکی صدر ہے جو ایران کے اوپر بار بار حملے کرتا ہے، تابڑ توڑ حملے کرتا ہے، جو کسی ملک کی سالمیت خود مختاری کو کچھ نہیں سمجھتا، جو کسی عالمی قانون کو نہیں مانتا، آپ اس کے پیچھے جا کے پیس بورڈ کا حصہ بن رہے ہیں۔ یہ ہے مسلم ورلڈ، اور زوال کسی وجہ سے ہی آتا ہے، یعنی اگر آپ کی لیڈرشپ نااہل ہے، کرپٹ ہے، ڈس آنیسٹ ہے، ان پاپولر ہے، اور آپ امریکی پٹھو بن کے ملکوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ ایسے ہی فیصلے کریں گے جیسے یہ فیصلہ ہوا ہے۔ مگر دوسری طرف ایک اور تصویر کا رخ ہے کہ ایک گرین لینڈ کو چیلنج کیا ہے امریکہ نے، ایک یورپی ملک پر یلغار کی خواہش کی ہے امریکی صدر نے، اور ٹیرف کو بندے نہیں مارے، کو گولی نہیں چلائی، بطور ہتھیار صرف 10% ٹیرف عائد کرنے کی دھمکی دی ہے، اور وہ دھمکی بھی واپس لے لی ہے۔ مگر آپ پورے یورپ کا ایکا چیک کریں، پورے یورپ کی جو فوکس ہے وہ چیک کریں کہ وہ سب اکٹھے ہو گئے۔ ایک فرانسیسی صدر کو للکارا، ایک کینیڈا کو اپنا 51واں حصہ بنانے کی خواہش ظاہر کی، ایک گرین لینڈ برف کے ایک ٹکڑے کو ٹرمپ نے مانگنے کی جرت کی ہے۔ پورے ویسٹرن ورلڈ نے ٹرمپ کو اٹھا کر باہر پھینک دیا۔ پورے ویسٹرن ورلڈ نے پرواہ نہیں کی کہ ہمارے اوپر ٹیرف لگے گا تو ہمارا کیا بنے گا۔ تمام لوگوں نے پرنسپلز کے اوپر کمپرومائز نہیں کیا، تمام ملکوں نے چیلنج کیا امریکی صدر کے اس فیصلے کو۔ تو اس سے اب آپ اندازہ لگائیے کہ جو فرسٹ ورلڈ کنٹریز ہیں، جو نہ مسلمان ہیں نہ وہ افیکٹی ہیں اس طریقے سے، وہ اپنے گرین لینڈ مستقبل، ابھی گرین لینڈ پر حملہ ہونا باقی ہے، وہ اپنے مستقبل کی خاطر وہ اکٹھے ہو گئے ہیں۔ انہوں نے ٹرمپ کو پہچان لیا ہے کہ یہ کسی کے سگے نہیں ہو سکتے، لیکن یہ پاکستانی، یہ قطری، یہ سعودی، یہ ان کی آنکھیں نہیں کھلیں ایران دیکھ کر، ان کی آنکھیں نہیں کھلیں غزہ کے اندر لوگوں کے قتل عام کو دیکھتے ہوئے۔ اب لیکن یہاں پر ایک اور بھی انٹرسٹنگ بات ہے کہ پاکستان نے اچیو کیا کیا، دستخط تو آپ نے کر دی ہیں، ان کے لیے اچیومنٹ یہی ہے کہ امریکی صدر سے ایک ملاقات ہو گئی، ہاتھ ملا لیا، گپ شپ ہو گئی، لائم لائٹ میں آ گئے، اور ہم نے انہیں اپنی سروسز کو خدمات کے لیے پیش کر دیے۔
बेसिकली पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं हुआ, फायदा दो लोगों की जात को हुआ है, पहला शहबाज शरीफ और दूसरा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। पाकिस्तान को कोई बेनिफिट नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर एक लॉलीपॉप बेचा जा रहा है कि ये बेसिकली पाकिस्तान ने एक बड़ी अच्छी मूव की, हमने उम्मत मुस्लिमा को छोड़कर पहली मर्तबा अपनी जात के बारे में सोचा है और हमने प्रैक्टिकल ग्राउंड को देखा है। यानी अजीब अजीब किस्म की मंतकें हैं कि वो इसमें भी कोई प्रैक्टिकलिटी तलाश कर रहे हैं। यानी अब तक आप ट्रंप के बूट चाट रहे हैं, ट्रंप ने आपको क्या दिया सवाए इसके कि वो क्रेडिट ले रहा है, सवाए इसके कि आप उसके कानों को नोबल अमन इनाम का हकदार करार देकर आप उसकी तारीफ और तसनीफ में लगे हुए हैं। तो किया तो कुछ नहीं, ना उसने कुछ दिया आपको, लेकिन उसके बावजूद आप लेटे हुए ट्रंप के आगे। तो यहाँ पर ये बात बड़ी अहम है कि क्या ये सारे मुल्क मिलकर इस पीस बोर्ड को कामयाब बना लेंगे। और ये जो पीस बोर्ड है ये दूसरा स्टेप था, पहला स्टेप जंग बंदी था, जो जंग बंदी आज तक नहीं हो सकी। ये दूसरा मरहला करेगा क्या, यानी आपका रोल क्या होगा। और जब आप दस्तखत करते हैं, कोई मुआहिदा साइन किया जाता है, तो उसकी कोई टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। तो ये कौम को भी तो बताएं कि किस चीज पे दस्तखत करके आए हैं, क्या कमिटमेंट लेकर आए हैं, क्या आपने फौज किराए पे भेजनी है, क्या मुसलमान ने मुसलमान का कत्लेआम करना है, करना क्या चाहते हैं। तो ये अभी तक नहीं पता, पाकिस्तान की पार्लियामेंट को नहीं पता, और पाकिस्तान की ऑपोजिशन तो बिल्कुल ही फारिग है। यानी इन्हें ठीक है, इमरान खान एक बहुत बड़ा कॉज है, उस पर भी रहना चाहिए, लेकिन जो कोर इश्यूज हैं, जो इस मुल्क की सलामती जिसके साथ अटैच हुई है, उन मामलात के ऊपर भी तो गौर करें, उस पर तो फोकस करें। उसके ऊपर फोकस नहीं है। बट स्टिल एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक पाकिस्तान ने कुछ अचीव किया या नहीं किया, शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर ने ट्रंप का प्यार जरूर अचीव किया है, ये उनकी जाती अचीवमेंट तो है, लेकिन आज के इस पीस बोर्ड ने दुनिया में अमन की ईंट से ईंट बजा दी है, और इस ईंट बजाने वालों में पाकिस्तानी भी सरे फहरिस्त है। कल जब गजा में लोग कत्ल होंगे, तो वो कत्ल और उस कत्ल के अंदर जो हिस्सेदारी है उसमें पाकिस्तान भी शामिल होगा। बदकिस्मती के साथ ये शहबाज शरीफ के दस्तखतों की वजह से और फील्ड मार्शल की इस सपोर्ट की वजह से कल आप रोक नहीं सकेंगे कि आप इनकार करें कि आप पाकिस्तानी फौज नहीं भेजेंगे। भाई क्यों नहीं भेजेंगे, जब आपने एक बोर्ड ज्वाइन किया है तो आपने कुछ सोच के किया है ना। अगर आपको ये पता है कि आपकी फौज मिस यूज होगी, आपको वहां जाना नहीं चाहिए, तो आप बोर्ड का हिस्सा क्यों बन रहे हैं। और अब इख्तियार कोई नहीं है आपके पास, सारे इख्तियार तो ट्रंप के पास है, फैसले तो उसने करने, आपने सिर्फ तपले बजाने हैं वहां बैठ के। तो यहाँ पर कोई ऐसी बड़ी कोई उम्मीद हमें दिखाई नहीं दे रही, लेकिन कम से कम वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर एक बेदारी जरूर है, वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग जरूर है। वेस्टर्न वर्ल्ड ने भांप लिया है, ट्रंप को अंडरस्टैंड कर लिया है। हम 70,000 बंदे मरवा कर भी कातलों के चेहरों को पहचान नहीं सके, उन्होंने बगैर गोली चले धमकियों से कातलों को पहचान लिया कि ये वो लोग होंगे जो कल हमें जिबा करके खाएंगे। तो उन्होंने अपनी टेबल अलहदा कर ली है और वो पहचान गए हैं, ट्रंप को भी, नेतन्याहू को भी, इस पूरे सिस्टम और सेटअप को। लेकिन इनकी आंखों पे पट्टी बंदी है, क्योंकि ये सारा मुस्लिम वर्ल्ड जो है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है। ये सारे के सारे अनपॉपुलर लीडर ये अरब मुसलमान मुल्कों के ऊपर हुक्मरान बन के बैठे हुए, और ये इसी वजह से इस पूरी स्कूल ऑफ थॉट का एक जवाल है। बट स्टिल देखते हैं कि वेस्टर्न वर्ल्ड कितनी देर तक स्टैंड लेता है और वो इनकार करके क्या अचीव करता है। अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा। मेरे यूट्यूब चैनल AR खान ऑफिशियल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।